الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیک یا صفوۃ الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین کرام، آپ کا میزبان محمد ثاقب اقبال شامی پروگرام محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ARYQ TV کی اس لائیو ٹرانسمیشن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کا ورد لکھ لیجئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زبان پاک ہو جائے، یعنی اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو فحش گوئی کی عادت ہے، گالی دینے کی عادت ہے، یا آپ کی زبان اتنی ناپاک ہے کہ بات بات پر آپ کی زبان پر گالی ہوتی ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زبان ہمیشہ کے لیے پاک ہو جائے اور آپ کی زبان سے ہمیشہ اچھے کلمات ہی نکلیں، تو یہ ورد یا حمیدو کا ورد، یہ کلام آپ کسی ایسا گلاس یا پیالہ جس میں آپ اکثر پانی پیتے ہیں، اس پر 90 مرتبہ 90 ٹائمز آپ پڑھ کر دم کریں، اول آخر درود شریف پڑھ لیں، اور پھر کوشش کریں کہ اکثر آپ اسی گلاس سے پانی پیا کریں۔ 90 مرتبہ یا حمیدو 90 مرتبہ پڑھیں، اول آخر درود شریف پڑھیں، اور اس گلاس یا اس پیالے پر آپ دم کر لیں، اور ایک مرتبہ اگر آپ نے دم کر لیا تو مہینوں آپ اسی گلاس سے پانی پیتے رہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکات آپ کو ملیں گی، اور رفتہ رفتہ انشاءاللہ آپ کی زبان پاک ہو جائے گی۔ اور والدین کے لیے بھی یہ عمل انتہائی مفید ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اگر چاہتے ہیں کہ بچوں کی زبانیں پاک رہیں، تو شروع سے ہی، ابتدا سے ہی کوشش کریں کہ والدین یہ ورد گلاس پر یا کسی پیالے پر پڑھ کے اس کو ورد کر دیں، دم کر دیں۔ دم کرنے کے بعد اس بچے کو اسی گلاس سے پانی پلایا کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس بچے کی زبان ہمیشہ پاک رہے گی، اور وہ ہر قسم کی لغویات سے اس کی زبان محفوظ رہے گی۔ اللہ عز و جل ان اوراد سے ہمیں برکات حاصل کرنے کی اور ان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ہم نے گزشتہ پروگرامز میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لغوی معانی پر کلام کیا تھا، اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالخصوص لفظ محبت کے اصطلاحی معنی پر تفصیلی کلام کیا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم محبت کی قسموں پر بیان کریں گے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں اکثر لوگ لفظ محبت کا غلط استعمال کرتے ہیں، اور محبت کے معنی کا اطلاق کچھ ایسی باتوں پر بھی کر دیتے ہیں جو اسلام میں جائز نہیں ہوتی۔ اگر کسی کو کسی سے محبت ہو جائے تو ہم نے نوجوانوں کی زبانوں پر اکثر یہ سنا ہے، وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ محبت کی ہے میں نے کوئی جرم نہیں کیا، میں نے کون سا گناہ کر دیا، مجھے اگر فلاں غیر محرم عورت سے محبت ہے تو مجھے پیار ہے، اگر مجھے اس سے پیار ہے تو میں زمانے سے ڈرتا نہیں ہوں، لوگوں سے ڈرتا نہیں ہوں۔ پیار کرنا ایک عبادت ہے، پیار کرنا یہ اللہ عز و جل کی عبادت ہے، اور یہاں تک کہہ دیا جاتا ہے کہ اللہ نے بھی پیار کیا، حضور نے بھی پیار کیا، انبیاء نے بھی پیار کیا، تو میں نے کون سا جرم کیا ہے، میں نے کون سا گناہ کیا ہے؟ اگر فلاں غیر محرم عورت سے مجھے محبت ہے اور میں اس سے عشق کرتا ہوں تو میں نے تو عبادت کی ہے، علیاذ باللہ۔ ناظرین کرام، یہ اس لیے ہم کہہ دیتے ہیں کیونکہ ہمیں محبت کے معنی کا علم نہیں ہوتا، محبت کے مختلف مفاہیم اور مضامین کو ہم سمجھ نہیں پاتے، اور ہمیں چونکہ محبت کی تقسیم کا علم نہیں ہوتا کہ محبت کتنی قسموں میں منقسم ہوتی ہے، اس لیے ہم غیر محرم عورتوں سے محبت کر کے اس کی مثال پھر اللہ عز و جل کے پیار سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، جو کفریہ کلمہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے فلاں عورت سے محبت ہے، اور یہ محبت بھی ایک عبادت ہے، اور اللہ عز و جل نے بھی تو محبت کی ہے، ایسی محبت پر اللہ عز و جل کی محبت کی مثال دینا یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ کفریہ کلمہ بھی ہو سکتا ہے، انسان کا ایمان بھی سلب ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں لفظ محبت کو سمجھنا ہے، محبت کے مختلف مفاہیم اور مضامین کو سمجھنا ہے، تاکہ ہماری زبان ایسے کلمات سے پاک رہے، محفوظ رہے۔ ناظرین کرام، محبت کی مختلف قسمیں ہیں، اور اس کے اعتبارات کو مد نظر رکھتے ہوئے محبت مختلف قسموں میں منقسم ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ محبت کیوں ہوتی ہے، محبت کی وجوہات کیا ہیں، محبت کے اسباب کیا ہیں۔ ان اسباب کی بنیاد پر، یعنی محبت کی ریزنز، محبت کی کوزز، وہ چیزیں جو محبت کا سبب بنتی ہیں،
ان اسباب کے اعتبار سے محبت کتنی قسموں میں منقسم ہوتی ہے۔ تو آج یہ چند ٹیکنیکل باتیں ہیں ناظرین کرام، ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پر بھی کلام کرتے ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان کے واقعات بھی بیان کرتے ہیں، عشق و محبت کے نکات بھی بیان کرتے ہیں، لیکن میری ہمیشہ یہ کوشش ہوتی رہتی ہے کہ اپنے ناظرین کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پر کلام کر کے انہیں محظوظ کیا جائے، اور ساتھ ساتھ ٹیکنیکل علمی باتیں قرآن کریم کی آیات اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکات بھی پیش کیے جائیں، تاکہ علم اور محبت اور جوش اور عقل دونوں کا ایک حسین امتزاج پیدا ہو جائے، تو ہمارے سننے والے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بھی کریں، اور ان کا جوش ایمانی اور جذبہ ایمان بھی بڑھے، اور ساتھ ساتھ علم میں بھی اضافہ ہوتا رہے، اور ساتھ یہ قلبی تسلی و تشفی بھی ہوتی رہے کہ یہ سب کچھ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ اسی لیے ہم محبت کے بیان میں ہر بات پر قرآن کریم کی آیت بھی پیش کرتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بھی پیش کرتے ہیں۔ تو ناظرین، آج چند ٹیکنیکل باتیں ہیں، میں چاہوں گا کہ پوری توجہ کے ساتھ اور پوری یکسوئی سے آپ سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ محبت اسباب کی بنیاد پر، اسباب کے اعتبار سے یا اغراض کے اعتبار سے محبت 5 قسموں میں منقسم ہوتی ہے۔ یعنی اگر کسی سے محبت ہوتی ہے، اگر ہم یہاں سوالیہ نشان رکھیں کہ کیوں محبت ہوتی ہے، اس کیوں کا جواب کیا ہے، یعنی جتنے بھی محبت کے اسباب ہیں، سبب ہیں، ان اسباب کو مد نظر رکھتے ہوئے محبت کی 5 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے محبت روحیہ، یہ آپ لکھ لیجئے، محبہ روحیہ، پہلی قسم محبت کی محبہ روحیہ۔ دوسری قسم محبہ جبلیہ، تیسری قسم محبہ فطریہ، چوتھی قسم محبہ شاکلہ، اور 5ویں قسم محبہ منفعہ و مصلحہ، یعنی محبت منفعت و مصلحت۔ پہلی قسم محبہ روحیہ کیا ہے؟ ناظرین اکرام، یہ روحوں کی آپس میں جو محبت ہے اسے محبت روحیہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کسی کو دیکھتے ہیں، زندگی میں پہلی مرتبہ آپ کی کسی سے ملاقات ہوتی ہے، اس سے پہلے آپ نے اس شخص کو دیکھا نہیں، جو ہی آپ نے اس کو دیکھا، وہ آپ کے قبیلے سے نہیں، آپ کے علاقے سے نہیں، آپ کے شہر سے نہیں، آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں، کوئی رابطہ انسلاک نہیں، کوئی وابستگی نہیں، کوئی نسبت بھی نہیں ہے، پہلی مرتبہ آپ نے کسی کو دیکھا اور آپ کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ آپ اسے دیکھتے ہی رہیں، اتنا پیار ہو گیا، اتنی محبت ہو گئی کہ دیکھتے رہنے کا دل چاہا، اس سے محبت ہو گئی۔ حالانکہ آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ میں اس کو جانتا نہیں ہوں، لیکن محسوس یوں ہوتا ہے گویا کہ میں اس شخص کو صدیوں سے جانتا ہوں، ایک مدت سے جانتا ہوں، حالانکہ اس سے قبل میری اس سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، لیکن ایک پیار پیدا ہو گیا، پہلی مرتبہ ملے ہیں، لیکن محسوس یوں ہوتا ہے کہ آپ اس کے اخلاق سے بھی آگاہ ہیں، اس کے کردار سے بھی آگاہ ہیں، اس کی گفتگو کے انداز سے بھی آگاہ ہیں، اور اس کی محبت سے بھی آگاہ ہیں، اور اس میں بھی آپ کے لیے ایسی ہی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ پہلی مرتبہ وہ بھی آپ کو دیکھتا ہے، اس کے دل میں بھی یہ محسوس ہوتا ہے گویا وہ آپ کو صدیوں سے جانتا ہے، ایک مدت سے جانتا ہے، حالانکہ اس سے قبل آپ کی اس سے ملاقات نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے ناظرین کرام؟ اس کی وجہ یہ ہے، اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ پہلی مرتبہ دیکھتے ہیں، آپ کے دل میں ان کے لیے کوئی نفرت نہیں ہے، انہوں نے آپ پر کوئی ظلم نہیں کیا، کوئی دھوکہ نہیں دیا، آپ کو کچھ منفی باتیں نہیں کہی، آپ کی توہین نہیں کی، کچھ بھی نہیں کیا، لیکن آپ نے جو ہی ان کو دیکھا آپ کے دل میں نفرت پیدا ہو گئی، اور آپ کوشش بھی کریں، ہزار کوشش کے باوجود آپ کے دل میں ان سے محبت پیدا نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے ناظرین کرام، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم شریف میں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت فرماتے ہیں۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو ارواح ہیں، یہ جو روحیں ہیں، یہ ایک لشکر کی مانند ہیں، ایک جماعت کی مانند ہیں جو عالم ارواح میں موجود تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ ہماری اس فزیکل ایگزسٹنس سے قبل، ہمارے اس انسانی شکل میں متشکل ہو کر دنیا میں آنے سے قبل ہم عالم ارواح میں موجود تھے، ہم عالم ارواح میں تمام روحیں موجود تھیں۔ اور ناظرین کرام، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اگر انہیں کسی کا قرب محسوس ہو، کسی سے محبت پیدا ہو، تو عالم ارواح میں چونکہ وہ اکٹھے تھے، اسپریچول ورلڈ میں، میٹافزیکل ورلڈ میں، اس دنیا میں وہ روحیں ایک دوسرے کو جانتی تھی، ایک دوسرے کے قریب تھی، اسی لیے انہیں دنیا میں بھی ان سے محبت ہے۔ اور جو روحیں عالم ارواح میں، اس میٹافزیکل ورلڈ میں، اسپریچول ورلڈ میں ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے، دور تھے، یہاں ان کے دلوں میں دوری ہوگی، بعد ہوگا، اور وہ محسوس کریں گے، ایک دوسرے کو دیکھتے ہی ان کے دل میں نفرت پیدا ہوگی، وہ ہزار کوشش بھی کریں لیکن وہ ایک دوسرے کے قریب نہیں ہوتے۔ ناظرین کرام، محبت روحیہ پر کلام ہو رہا تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت روحیہ کو کیا نسبت ہے۔ ناظرین کرام، تمام ارواح
عالم ارواح میں اس دنیا میں آنے سے قبل اسپریچول ورلڈ میں، اس میٹافزیکل ورلڈ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آشنا تھی. یعنی ہر شخص کی روح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسپریچول ورلڈ میں دنیا میں آنے سے قبل جانتی تھی. اور یہ نیچرل بات ہے ناظرین کرام، جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جسے عالم ارواح میں جانتا تھا اور اس سے وہاں پیار کرتا تھا، دنیا میں بھی وہ اس سے پیار کرے گا. تو ناظرین کرام، جس طرح ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالم ارواح میں جانتے تھے، اب یہ نیچرل بات ہے کہ ہمارے دل میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت موجود ہے. یعنی فطری طور پر ہمارے دل میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت موجود ہے. یہ اور بات ہے کہ گناہوں کی وجہ سے، عصیاں کی وجہ سے، اللہ عز و جل کی نافرمانی کی وجہ سے ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور ہو چکے ہیں، اور ہمارے دل پر گناہوں کا ایک حجاب ہے، گناہوں کا ایک پردہ ہے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ یاد بھی نہیں کہ ہم نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالم ارواح میں دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا. ہمیں یہ بھی یاد نہیں کہ ہم نے عالم ارواح میں کس کو دیکھا تھا. انسان کو عالم ارواح کی ملاقاتیں یاد ہی نہیں ہوتی. کیوں نہیں یاد ہوتی؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ کیا یہ ایک فیکٹ نہیں ہے کہ ہم عالم ارواح میں موجود تھے؟ اس کا ذکر تو قرآن پاک میں ہے، اور بار بار اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں اس کا ذکر کیا، انبیاء کے عہد کا ذکر کیا، اور پھر یہ بھی فرمایا الست بربکم قالوا بلا. اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں اس کا بار بار ذکر کیا، اور تمام مسلمان اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس دنیا میں آنے سے قبل ہم اسپریچول ورلڈ میں موجود تھے. لیکن آخر کیا بات ہے کہ اسپریچول ورلڈ، اس روحانی دنیا کی ملاقاتیں ہمیں یاد کیوں نہیں ہیں؟ ناظرین اکرام، اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہمارے دل پر گناہوں کے پردے ہیں. اس وقت یوں ہی یہ گناہوں کے پردے اور یوں ہی یہ گناہوں کے حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں، انسان کو عالم ارواح کی ملاقاتیں یاد آ جاتی ہیں، انسان کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت یاد آ جاتی ہے. لیکن اگر انسان گناہ کا ارتکاب بھی کرتا ہو، لیکن اگر کسی کو اس دنیا میں، اس عالم ارواح میں کسی سے محبت تھی، تو دنیا میں چند اشارات مل جاتے ہیں. اسی لیے میں نے یہ پہلے مثال دی کہ کچھ لوگ آپ کو زندگی میں ایسے بھی ملیں گے جن کو آپ نے پہلی مرتبہ دیکھا، اس سے قبل دیکھا بھی نہیں، لیکن محسوس یوں ہوتا ہے گویا کہ آپ ان کو صدیوں سے جانتے ہیں. یہ اسی لیے ہے کیونکہ عالم ارواح میں وہ آپ کے قریب تھے. اور اسی طرح اگر ہم گناہوں سے اپنے دل کو پاک کرنے کی کوشش کریں اور اپنے اسپریچول ورلڈ میں ایکسیس حاصل کرنے کی کوشش کریں، اپنی روحانی دنیا تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کریں، تو ناظرین کرام یہ بہت آسان عمل ہے. اگر ہم اسپریچول پاکی حاصل کر لیں، روحانی پاکی حاصل کر لیں، تو رفتہ رفتہ ہمیں وہ عالم ارواح کی ملاقاتیں بھی یاد آ جائیں گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس روحانی دنیا میں ہم پر کرم فرمانا اور ہمارے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا، یہ بھی یاد آ جائے گا. اور بلے شاہ قصوری نے اسی لیے کہا تھا کہ کن فیکون جد رب فرمایا اسی وی اوتھے ہاسے. کن فیکون جد رب فرمایا اسی وی اوتھے ہاسے. کالو بلا اسی کنی سنیا کوئی گونگے ڈورے ناسے. اصل مکان لا مکان سی ساڈا اسیان بتاں وچ پھاسے. اس نفس پلیت پلیت جا کیتا کوئی اصل پلیت دے ناسے. بلے شاہ قصوری علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں، اور اس شعر کی مختلف ورژنز ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ عز و جل نے کن فیکون فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت موجود تھا اور مجھے وہ عالم ارواح کا حکم یاد ہے. وہ فرماتے ہیں کوئی گونگے ڈورے نہ سے، ہم کوئی بہرے نہیں تھے، ہم کوئی گونگے نہیں تھے، ہمیں یاد ہے. فرماتے ہیں کالو بلا جد رب فرمایا، کن فیکون جد رب فرمایا اسی وی اوتھے ہاسے. کالو بلا اسی کنی سنیا، وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے کانوں سے سنا تھا کالو بلا کوئی گونگے ڈورے نہ سے. پھر فرماتے ہیں کہ کیا وجہ ہوئی، آخر کس بنیاد پر آج لوگ اس عالم ارواح کی ملاقاتیں بھول گئے ہیں؟ فرماتے ہیں اس نفس پلیت جا کیتا، اس نفس کی ناپاکی نے مجھے ایسا ناپاک کر دیا ہے. ورنہ کوئی اصل پلیت دے نہ سے، کوئی حقیقتاً ہم پلیت تو نہیں تھے، حقیقتاً ہم ناپاک تو نہیں تھے، حقیقت میں پاکی موجود تھی. آج بھی اگر اس پاکی کو ہم زندہ کر لیں تو ہمیں عالم ارواح کی وہ ملاقاتیں یاد آ جائیں گی. ناظرین کرام، یہ پہلی محبت کی قسم ہے. کسی سے کیوں محبت ہوتی ہے؟ اس سبب محبت کی بنیاد پر. اس اعتبار سے محبت کی پہلی قسم محبہ روحیہ ہے. محبت کی دوسری قسم محبہ جبلیہ ہے. یہ وہ محبت ہے جو انسان کے دل میں ودیت کر دی گئی ہے. اللہ عز و جل نے یہ محبت لوگوں کے دل میں رکھ دی گئی ہے. یہ وہ محبت ہے جو انسان کو اس کے والدین سے ہوتی ہے، والدین کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے. نیچرلی والدین اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، اولاد
اپنے والدین سے محبت کرتی ہے۔ اور ناظرین کرام، اس محبت کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا نسبت حاصل ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ ساری دنیا کی محبتوں کو جمع کر لیا جائے، دنیا کے تمام والدین کی محبتوں کو، تمام ماؤں کی محبت کو جمع کر لیا جائے تو وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ایک امتی سے ہے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور انشاءاللہ حضور کو ہم سے کتنی محبت ہے اس پر بھی ہم انشاءاللہ مکمل لیکچرز بیان کریں گے، اور انشاءاللہ محبت روحیہ پر بھی تفصیلی کلام بعد میں ہوگا انشاءاللہ آنے والے لیکچرز میں۔ ابھی ہم ایک اجمالی بیان کر رہے ہیں اس محبت کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نسبت حاصل ہے۔ جس طرح والدین کو اپنی اولاد سے محبت ہے اور اولاد کو والدین سے محبت ہے، اس سے لاکھوں اربوں کھربوں سنکھوں گنا زیادہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے امتی سے محبت ہے۔ تو اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ محبت کا سب سے زیادہ حق کسے حاصل ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ حقیقی محبت کا استحقاق اور حقیقی محبت کے مستحق کون ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور اب بھی اگر ہمارے دل میں حضور سے محبت پیدا نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دل بیمار ہے، ہمارے دل میں کوئی کمی ہے، اس بیماری کو ہم نے دور کرنا ہے، اس بیماری سے ہم نے شفا حاصل کرنی ہے، اور اسی شفا کے حصول کے لیے ہم یہاں پر حاضر ہیں تاکہ ہم بھی شفا حاصل کریں اور ہمارے ناظرین بھی شفا حاصل کریں، تاکہ دل کی وہ اچھائی ایک مرتبہ پھر زندہ ہو جائے، وہ روحانی قلب ایک مرتبہ پھر آنکھیں کھول کے بیدار ہو جائے، اور وہ اس کی بیداری غم مصطفیٰ سے حاصل ہوتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے حاصل ہوتی ہے۔ جب حقیقی محبت پیدا ہو جاتی ہے ناظرین کرام تو وہ مردہ دل زندہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد محبت کی تیسری قسم سبب کے اعتبار سے، اسباب و اغراض کے اعتبار سے محبت کی تیسری قسم محبہ فطریہ ہے۔ محبہ فطریہ کیا ہے؟ ناظرین کرام، یہ حسین مناظر سے محبت ہے، فطرت کے، قدرت کے خوبصورت مناظر سے محبت۔ مثال کے طور پر خوبصورت نہریں ہیں اور یہ سرسبز و شاداب پہاڑ ہیں، آبشاریں ہیں، انسان کو انہیں دیکھ کر خوشی محسوس ہوتی ہے، راحت محسوس ہوتی ہے۔ یا انسان اگر کسی حسین چہرے کو دیکھتا ہے تو حسین چہرے کو دیکھ کر ایک اچھے دل والے شخص کو راحت محسوس ہوتی ہے، سکون محسوس ہوتا ہے۔ یہ سکون، یہ محبت فطریہ ہے، یہ فطرتی محبت ہے۔ ناظرین کرام، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس محبت کے سب سے بڑے حقدار ہیں، کیونکہ کونین کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا حسین کو اس دنیا میں آیا ہی نہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کو دیکھتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتے، اور پھر سورج کی تمتماہٹ کو دیکھتے، سورج کی جلملاہٹ اور ستاروں کی جگمگاہٹ کو دیکھتے، اور صحابہ فرماتے ہیں خدا کی قسم آمنہ کے لال کا نور سورج کے نور پر غالب آ جاتا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن چاند سے بھی زیادہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سورج سے بھی زیادہ ہے۔ اسی لیے کہا ایک ماہ مدن پیارا سا بدن، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ماہ مدن، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا خوبصورت ہے، چاند سے بھی زیادہ چمکتا دھمکتا چہرہ ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا نور چاند سے بھی زیادہ ہے۔ نیچی نظریں سب کی خبریں، وہ دکھا کے پون وہ سنا کے سخن، مورا پھونک گیا سب تن من دھن، جو انہیں دیکھ لیتا ہے ان کا دیوانہ ہو جاتا ہے، ان کا عاشق ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ محبت کی تیسری قسم ہے۔ محبت کی چوتھی قسم محبت شاکلہ ہے۔ محبت شاکلہ کیا ہے؟ محبت شاکلہ کہتے ہیں اپنے ہم شکلوں سے محبت۔ مثال کے طور پر انسان کو انسان سے محبت ہوتی ہے، کیونکہ انسان کا انسان ہی ہم شکل ہوتا ہے، ہم جنس ہوتا ہے۔ جانوروں کو جانوروں سے محبت ہوتی ہے، حیوانات کو حیوانات سے محبت ہوتی ہے، اسی طرح شجرات اور نباتات اور پرندوں اور ان تمام کو، ہر چیز کو اپنی جیسی اشیاء اور اپنی ہم شکلوں سے محبت ہوتی ہے۔ اسی لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں حقیقتاً بشر نہیں ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت کا ادراک انسانی عقل سے ہو ہی نہیں سکتا۔ حقیقتاً رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فقط نور بھی نہیں ہیں، وہ نور و بشر سے بہت بلند و بالا، عرفہ و اعلیٰ ہیں، لیکن بشر بن کر اس دنیا میں کیوں آئے؟ تاکہ انسان اپنے ہم شکل کو دیکھ کر انس محسوس کرے، محبت محسوس کرے۔ تو محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسباب کی بنیاد پر محبت کی جو 5 قسمیں ہیں، ان میں سے یہ جو 4تھ قسم محبت شاکلہ ہے، اس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نسبت حاصل ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر انسان کو انس اور محبت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ اور محبت کی آخری قسم اس اعتبار سے، اسباب کے اعتبار سے، وہ محبت منفعہ اور محبت مصلحہ ہے۔ محبت منفعت اور محبت مصلحت، یعنی انسان کو جس سے کوئی نفع حاصل ہوتا ہے،
انسان کو جس سے کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے. اگر کوئی شخص انسان پر احسان کرتا ہے تو انسان کو اس سے پیار ہو جاتا ہے. اور ناظرین کرام، اس ساری کائنات میں سب سے بڑے محسن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. وہ اتنا بڑا ہے، وہ تو خود احسان ہیں. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ عز و جل نے مومنین پر احسان کیا ہے کہ اپنا محبوب عطا کر دیا. ناظرین کرام، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مومنین پر بہت بڑا احسان ہے، اور پھر رحمت ہیں. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات امت پر اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا احصاء، ان کا احاطہ انسان کی زبان سے ممکن ہی نہیں. انسان اس پر کلام کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ عز و جل احسان جتلاتا ہے. فرماتا ہے مومنین، میں نے تم پر احسان کیا کہ میں نے تمہیں اپنا محبوب دے دیا. ناظرین کرام، کوئی کسی کو اپنا محبوب دیتا نہیں ہے. دنیا میں کبھی کسی نے اپنا محبوب کسی کو دیا ہے؟ کوئی کسی کو اپنا محبوب دیتا نہیں. دینا تو دور کی بات ہے، کوئی کسی کو اپنا محبوب دیکھنے بھی نہیں دیتا. ہر شخص چاہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کو اپنے قریب رکھوں، اپنی آنکھوں میں رکھوں. وہ تو کہتا ہے کہ میرا محبوب مجھے دیکھتا رہے، میں اپنے محبوب کو دیکھتا رہوں. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں آن بسو مورے نینن میں اکھیاں بند کر لوں، نہ میں دیکھوں غیر کی جانب، نہ تو ہے دیکھن دوں. انسان محبوب کو اتنا قریب رکھتا ہے، وہ کہتا ہے محبوب آ میری آنکھوں میں سما جا، نہ میں کسی غیر کو دیکھوں نہ تو کسی غیر کو دیکھ سکے. ناظرین اکرام، یہ محبت کا تقاضا ہے. اللہ عز و جل احسان جتلاتا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے محسن ہیں، ہمیں ان سے محبت کرنی ہے. اللہ عز و جل ہمیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے، پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور محبت کے اسباب کی بنیاد پر آج ہم نے محبت کی 5 قسموں پر کلام کیا. کل انشاءاللہ محبوب کے اعتبار سے محبت کی 4 قسموں پر ہم تفصیلی کلام کریں گے. اللہ عز و جل ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حقیقی پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل یہ ٹیکنیکل پوائنٹس بیان کرنے کے بعد انشاءاللہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تناظر میں اولاد کی تربیت پر ہم کلام کریں گے، اور پھر عشق مصطفیٰ کے تذکرے انشاءاللہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی حیات کی روشنی میں انشاءاللہ جاری رہیں گے. اللہ عز و جل ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی پیار عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.